نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کے اکثر مقام اور اہم جگہیں میں اس کی مختصر سی تفسیر پچھلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں ایک بڑی معروف اور بڑی عظیم آیت کریمہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کی 6600 سے زیادہ آیات ہیں۔ ان میں سب سے اعظم اور عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابی، قرآن کی آیتوں میں سب سے اعظم آیت، عظیم آیت وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ ابی، تم بتاؤ کہ قرآن مقدس کی تمام آیتوں میں سب سے اعظم اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علم کے مطابق سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے ان کا جواب سن کر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ یعنی حضرت ابی ابن کعب کا جو جواب تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی توحید کو اور اپنی الوہیت کو اور اپنی وحدانیت کو اور اپنی معبودیت کو علی وجہ الکمال بیان کیا ہے، دعویٰ بھی پیش کیا، پھر اس پر اللہ نے دلائل بھی ذکر کیے۔ شروع میں دعویٰ پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکاریں سننے والا اور کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے پورے قرآن کا بھی، اور اسی دعویٰ کو آیت الکرسی کی ابتدا میں ذکر کیا۔ پھر اسے اللہ نے عقلی دلائل سے اس اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ اس میں اللہ نے جو پہلی دلیل دی، اس میں اللہ نے کہا الحیو، میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو، اس لیے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے علاوہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا اتقیاء ہوں یا اصفیاء ہوں، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، کہیں ایک نے چکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی اور فرشتوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام، دعا، پکار، آذان سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کس نے مجھے بلایا، کس نے پکارا، کون آیا، کون نہیں آیا۔ جس پر موت آ جائے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو نہیں جانتا، چہ جائے کہ ہزاروں میل دور پکارنے والے کی پکار سنے، نظر و نیاز دینے والے کی نظر و نیاز سے واقف ہو۔ موت، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ایک واقعہ ذکر کیا، آگے جا کے اللہ نے اس واقعہ کو ذکر کیا آیت الکرسی سے 2-3 آیتیں بعد میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ مفسرین کہتے ہیں
کہ یہ گزرنے والا شخص جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بیت المقدس کی بستی برباد ہو گئی تھی، چھتیں دیواریں سب گر گئی تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ کبھی یہ دوبارہ آباد ہوگی جس طرح یہ تباہی اس پر ہو چکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، 100 سال کے بعد اٹھایا، دفن بھی نہیں ہوئے، زمین کے اوپر ہیں۔ اللہ نے پوچھا کم لبستہ، کتنا ٹھہرے ہو؟ کالا، تو وہ کہنے لگے لبستو یومن او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا میں دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے کہا بل لبست مئۃ عام، آپ یہاں 100 سال ٹھہرے ہیں۔ 100 سال کیا کیا انقلاب آئے، سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، ہوائیں چلیں، بارشیں ہوئیں، اولے پڑے، آندھیاں چلیں، جھکڑ چلے، سورج چڑھتا رہا، غروب ہوتا رہا، چاند طلوع ہوتا رہا، دن آتا رہا، رات آتی رہی، پرندے چہچہاتے رہے، آندھیاں چلتی رہیں، زلزلے آتے رہے، لیکن اللہ کے پیغمبر جو زمین کے اوپر ہیں انہیں دنیا کی کوئی آواز، حالات کا انہیں پتہ نہ چل سکا، اس لیے وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے۔ دوسری دلیل دی القیوم، میں اس لیے معبود ہوں کہ میں خود بھی قائم ہوں اور میں ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی، بندہ سو جائے تو اسے ارد گرد کے ماحول کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہتے ہیں نہ مجھے کبھی اونگ آئی ہے نہ مجھے کبھی نیند آئی ہے۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، حقیقی مالک ہر چیز کا وہی ہے، اور مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ اس کے بعد کہا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس اللہ کے آگے سفارش کر سکے، شفاعت کے لیے لب کھول سکے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ شفاعت وہی کریں گے، انبیاء کریں گے، حفاظ کریں گے، بچے کریں گے، علماء کریں گے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال کریں گے، لیکن تب کریں گے جب اللہ اجازت دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے، ما کانا ما یکون، ماضی، حال، مستقبل، اس کا مکمل اور کلی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور میرے سوا جتنے بھی ہیں ہر چیز کا علم اور ہر چیز کو جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی ایک حقیر چیز کا کلی اور محیط علم جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے آسمان و زمین میں۔ کرسی سے مراد یا تو علم ہے، کرسی سے مراد یا قدرت ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند و بالا، العظیم عظمتوں والا، سب سے بلند و بالا، بلند شان، عظمتوں والا وہی ہے۔ یہ سب اللہ نے عقلی دلیلیں پیش کی اس دعوے پر کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔